عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ، پیٹرول 6 روپے 51 پیسے مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے فی لیٹر اضافہ، نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے ہو گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق 1 مئی سے پیٹرول پمپس کی بندش کی خبریں جھوٹ ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی، تنبیہ کی کہ پروپیگنڈے کے ذریعے عوام میں بے چینی پھیلانے سے گریز کیا جائے۔ ترجمان اوگرا نے بھی واضح کر دیا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال کی خبریں جعلی ہیں، کسی بھی پیٹرولیم ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا اعلان نہیں کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش ناکام، 13 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مومن نے خوارج کا ایک گروہ پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش کر رہا تھا، فورسز نے خوارج کے اس گروہ کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ مومن نے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 8 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 5 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار، امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ رائٹرز نے لکھا، ٹرمپ بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ جدید ہائپرسونک میزائل سسٹم ڈارک ایگل کی تعیناتی پر بھی غور شروع کر دیا گیا۔ ڈارک ایگل میزائل ایران کے دور دراز اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ڈارک ایگل کی رفتار آواز سے کئی گنا زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ مالی لحاظ سے یہ منصوبہ انتہائی مہنگا تصور کیا جا رہا ہے، ایک میزائل کی قیمت کروڑوں ڈالر، مکمل سسٹم کی لاگت اربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ خلیج فارس میں امریکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، ایران اپنی جوہری اور میزائل صلاحیتوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، خطے میں دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے، ایران جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا امریکہ کو واضح اور دو ٹوک پیغام، قومی یوم خلیج فارس پر خصوصی پیغام میں کہا، مستقبل میں یہ خطہ امریکہ سے پاک ہوگا، آبنائے ہرمز میں نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے، خلیج فارس میں نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ حالیہ جنگ میں امریکہ کی شرمناک ناکامی کے بعد خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے لیے نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ واضح ہو چکا ہے کہ خلیج فارس میں امریکی موجودگی ہی عدم استحکام کی وجہ ہے، امریکی اڈے اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر بولے، مستقبل میں خلیج فارس ایسا خطہ ہوگا جہاں ترقی، امن اور خوشحالی ہوگی اور امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ایرانی قوم نے خطے کی آزادی اور غیر ملکی مداخلت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ اسلامی انقلاب نے خطے سے بیرونی طاقتوں کے اثر کو ختم کیا۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، چاہے وہ محدود ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے نتیجے میں امریکی مفادات اور اڈوں پر طویل اور دردناک حملے کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا۔ ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا آپ کے علاقائی اڈوں کے ساتھ کیا ہوا، اب ہم یہی کچھ آپ کے جنگی جہازوں کے ساتھ ہوتا دیکھیں گے۔ ایرانی بحریہ چیف نے کہا کہ دشمنوں کا سامنا خوفناک ہتھیار سے کریں گے، ایران جلد ایک خوفناک ہتھیار لانچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی بحریہ کا غزہ جانے والے گلوبل سموت فلوٹیلا پر دھاوا، ڈرونز اور کمیونیکیشن جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال، بین الاقوامی پانیوں میں 58 میں سے 22 جہازوں کو روک لیا، 175 رضاکار زیر حراست، 36 جہاز غزہ کی جانب رواں دوا۔ منتظمین نے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطلب، ترک وزارت خارجہ نے اسرائیلی کارروائی کو سمندری قزاقی اور بین الاقوامی قانون کے کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ نسل پرستی کا اظہار ہے۔ وطن پر جان قربان کرنے والوں پر پوری قوم کو ناز، معرکہ حق میں وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کا مرتبہ پانے والے نائک وقار خالد شہید کو سلام۔ شہید کی والدہ نے کہا، بیٹے کی شہادت کی دعا قبول ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر نوجوانوں کا اپنے ولولہ انگیز جذبات کا اظہار۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ دشمن کے لیے پیغام ہے کہ ہم بنیانوں مرصوص بن کر کھڑے ہیں۔ وفاقی وزراء کی معرکہ حق کے کمسن مجاہد ارتضیٰ عباس شہید کے گھر آمد، بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والے 7 سالہ ارتضیٰ عباس کے عزم و ہمت کو سلام۔
شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ ارتضیٰ عباس کی شہادت نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے دی جانے والی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر دفاع وفاقی وزیر طارق فضل کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر جا کر اہل خانہ سے ملاقات، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ شہید نے وطن کے دفاع کے لیے جان کا نذرانہ دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ وزیراعظم کا موٹر سائیکل پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹس کے لیے سبسڈی بھی 1 ماہ کی توسیع کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی پبلک ٹرانسپورٹ مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافے کو روکنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے زور دیا کہ عوامی ریلیف اقدامات کی نگرانی یقینی بنائی جائے تاکہ ثمرات مستحق افراد تک پہنچ سکیں۔ آگاہ کیا کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے عام آدمی کے لیے اربوں روپے کا ریلیف پیکج فراہم کیا۔ دعا گو ہیں کہ خطے میں جلد بہتری ہو تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں استحکام آ سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کچا ایریا میں 23 ارب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا اعلان۔ اپنا کھیت اپنا روزگار منصوبہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ مریم نواز کا 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ کہا پروگرام کے تحت اسکول، اسپتال، سڑکیں اور پل بنیں گے۔ ترقی اور خوشحالی کچے کے ہر فرد کا بھی حق ہے۔ کچے کو ترقی دے کر محفوظ، مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے۔ وزیر اتحاد پنجاب عظمت بخاری نے کہا کہ پنجاب میں کچے کے علاقے کو کلیئر کروا لیا گیا۔ کچے کے لیے 23 ارب روپے کے ترقیاتی پلان کی منظوری دی گئی ہے۔ کچے میں 14,500 ایکڑ زمین کاشتکاروں کو مفت ملے گی۔ قزاقوں سے 10 پاکستانیوں کی رہائی کا معاملہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستانی شہریوں کی واپسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ 27 پاکستانی آج یوگینڈا سے پاکستان روانہ ہوں گے۔ مزید 30 پاکستانی جلد اپنی ٹکٹس کا انتظام کر کے واپس آئیں گے۔ صومالیہ نے عملے کی حفاظت کا یقین دلایا ہے۔ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ ایران تنازع بات چیت سے حل کروانے کی کوشش ہے۔ اہل خانہ نے حکومتی کوششوں کو ناکافی قرار دے کر مزید اقدامات کا مطالبہ کیا۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، کراچی کے عوام پریشان۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت طے ہی نہیں ہے، بجلی پورے دن کے لیے غائب کر دی جاتی ہے۔ اور حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں پی ایس ایل ایلیمینیٹر 2 میچ میں آج پنجہ آزمائی کریں گی۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پشاور زلمی کے خلاف میدان میں اترے گی۔